Bismillahirrahmanirrahim. All Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study section number 5, major teachings in the hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ ان کی تفسیر، ان کا ترجمہ اور ان کی ایکسپلینیشن کیا ہے. یہ ہے حدیث نمبر 1 جو آپ کے سلیبس سے لی گئی ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہے ریلیجن از سنسیئرٹی، یعنی کہ مذہب آپ کی سنسیئرٹی مانگتا ہے، خلوص نیت کو چاہتا ہے. وی سیڈ ٹو ہوم دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخر کس سے سنسیئرٹی ہو، تو آپ نے فرمایا ٹو اللہ کے ساتھ، ہز بک اس کی کتاب کے ساتھ، ہز میسنجر اس کے نبی کے ساتھ، دا لیڈرز آف دا مسلم اور اپنے اماموں کے ساتھ، اینڈ ٹو دیئر کامن پیپل اور جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ. یعنی کہ مذہب کا مطلب خلوص نیت ہے، آپ کی نیت بالکل صاف ہو اللہ تعالیٰ کو فالو کرنے میں، اس کی کتاب کو فالو کرنے میں، محمد کو فالو کرنے میں، اپنے لیڈرز کی فالوشپ کرنے میں، اور اسی طرح عام لوگوں کو فالو کرنے میں. تو آج کی حدیث کی ٹرانسلیشن یہ ہے. اب ہم فردر اس کی ایکسپلینیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا میسج دے رہی ہے. نمبر 1، اٹ ہیز آل اسپیکٹس آف فیتھ، اس کے اندر تمام ایمان کی چیزیں موجود ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، تمام اماموں پر ایمان، اور اس کے بعد جو ہے عام لوگوں کے ساتھ خلوص نیت سے پیش آنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کی بہترین تفسیر ہے. نمبر 2، obligatory to act upon it، یعنی ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس حدیث کے مطابق اپنی نیت کو خلوص کے ساتھ پیش کریں اور اپنی نیت میں کھوٹ کے بغیر اللہ کے نبی اور اس کی کتاب کے اوپر ایمان لائیں. نمبر 3، شو سنسیئرٹی ٹو آل اوبلیگیشن آف اسلام، مزید یہ کہ اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں اور فرائض ہیں ان کے ساتھ بھی خلوص نیت کے ساتھ ہم ان پہ عمل کریں اور کسی بھی قسم کے شک اور شبہ میں گرفتار نہ رہیں. نمبر 4، when man's heart is cleansed from all impurities with to believe in Allah, then it is called sincerity of Allah. جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تمام امپیورٹیز سے، امپیورٹیز کا مطلب ہوتا ہے بدنیتی اور بے انصافی اور بدنیتی کے جتنے معاملات ہیں، ان سے جب انسان کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اللہ پر ایمان مکمل ہو گیا، اور اسی کو ہم sincerity of Allah یعنی اللہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس کے احکامات کو ماننے، اس کی حاکمیت کو ماننے کا یقین دلانا ہے. واٹ از دا ریئل فیتھ، اب اصل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح ایمان کیا ہے. اللہ از دا سول کریٹر، اللہ تمام کائنات کا مالک ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا اللہ کی ذات ہے. ماسٹر ود آل ہز ایٹریبیوٹس، وہ اپنی تمام تر صفات کے اندر ماسٹرز ہیں، یعنی جو بھی اس کی صفات رحمان کی ہے، رحم کرنے والا، وہ رزق دینے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ لوگوں کی نگہبانی کرنے والا ہے. ان تمام تر ایٹریبیوٹس یعنی اس کی صفات میں ہمیں اس کو ماسٹرز ماننا ہے اور کسی اور کو ماسٹر نہیں ماننا. ٹو ارنسٹ ڈیزائر ٹو ورشپ ہیم، اور ہماری بہترین خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے آگے سجدہ زیر ہوں. اوبے آل کمانڈس گیون بائی ہیم، قرآن، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنی بھی کمانڈس احکامات ہمیں دیے ہیں ہمیں ان کو منوان تسلیم کرنا ہوگا، ان پہ اپنی زندگی گزارنی ہوگی، اور اپنے ساتھ جو ماتحت ہیں ان کی زندگی بھی اسی کے مطابق سنوارنی ہوگی. یہی ریئل فیتھ ہے. The affirmation of this truth covers all responsibility, duties and obligation. اب اس یقین کو، سچائی کو ہم بیان کریں گے کہ ہمیں تمام تر اپنی ذمہ داریاں، تمام تر اپنی ڈیوٹیز، تمام تر اپنے فرائض that fall upon the shoulders of a man، جو ایک آدمی کے اوپر اس قرآن نے اور دین مذہب نے ڈالے ہیں. after submitting his will to the will of Allah، اسے اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کی خواہش کے مطابق تابع کرنا ہوگا. یعنی اپنے کاموں میں، اپنے فرائض میں، اپنی ذمہ داریوں میں صبح سے لے کے شام تک انسان کی خواہش وہی ہونی چاہیے جو اللہ کی خواہش ہے. اس کام کو کرنے کی تو ہی کہلایا جائے گا کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے. لیسن کیئرفلی، اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں اس لیکچر کے بارے میں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. سبسکرائب دس چینل، لائک اینڈ شیئر دس چینل. بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، برائے مہربانی آپ ابھی سبسکرائب کر دیں، یہ میری محنت کا صلہ ہوگا. شکریہ. ہم فردر ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں اس حدیث کی. دا قرآن سیز، قرآن کہتا ہے ہو کین بی بیٹر ان ریلیجن دین ون ہو سبمٹ ہز ہول سیلف ٹو اللہ. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے سپرد کر دے، یعنی کہ قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے لگ جائے. بس یہی تم میں سے سب سے بہترین اور سب سے بہترین مذہب رکھنے والا شخص ہے. If we acknowledge that Allah as our master and sovereign, then we should follow his whole commandment, that is holy book, the Quran. ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ ہی ہمارا ماسٹر حاکم ہے اور سوورین، اور وہی ہمارا
چلانے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، تو پھر ہمیں اپنی تمام تر کمانڈمنٹ جو قرآن میں ہمارے اوپر بیان کی گئی ہیں اور قرآن نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں تسلیم کرنی ہوں گی اور بغیر کسی شک اور شبہ کے اس پہ زندگی گزارنی ہوگی۔ Sincerity also means that we believe it the book of Allah, the Holy Quran. Sincerity یعنی خلوص نیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ پختہ یقین ہو کہ یہ جو قرآن پاک ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن should be acquired and spread. It should be read and understand and all its command. قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کو حاصل کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے اور اس کے تمام تر احکامات کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، یہی اصل خلوص نیت ہے۔ Quran should be read with translation and so we can get the complete understanding in our own religion. ہمیں قرآن پاک کو ٹرانسلیشن یعنی اپنی زبان میں پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، تاکہ ہمیں یہ مکمل طور پہ سمجھ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن کاموں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کن کاموں سے ہمیں روک رہا ہے۔ It also generates fear in our hearts to avoid doing sins. اور جب ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی بات ہمارے دل میں اترے گی، تو پھر ہمارا دل گناہ کرنے سے رکے گا اور ہم نیکی کی طرف چل پڑیں گے۔ قرآن should be carried out sincerity. قرآن کے اوپر خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ قرآن means قرآن کا مطلب یہ ہے the whole soul commandments of Almighty Allah. اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے کچھ حصے پہ عمل کریں اور کچھ حصے کو ہم چھوڑ دیں، ہمیں پورے کے پورے قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا۔ واٹ اللہ ڈیمانڈس us to do and want us not to do، کہ اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے کچھ کرنے کے لیے وہ ہمیں کرنا ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ پہلے زمانے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین قرآن کے اس حصے پہ عمل کرتے تھے جو ان کی فیور میں ہوتا تھا، اور قرآن کے اس حصے کو ڈینائی کرتے تھے جو ان کے اگینسٹ جاتا تھا۔ لیکن ہم نے تمام تر چیزوں کے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، ہم نے حلال کمانا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور اس کے حلال کمانا ہے، اب چاہے ہمارا رزق تھوڑا ہو یا زیادہ، ہم نے اپنا ایمان مکمل رکھنا ہے۔ It is also our responsibility to show love and affection and give great respect to our holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور احترام دینا ہے، اور ان کی ہر بات کو من وعین ہم نے تسلیم کرنا ہے، ان کی کسی بھی کہیں بھی بات میں شک و شبہ سے دور تمام تر احکامات کو اوبے کرنا ہے، کیونکہ نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ قرآن پاک پورا کا پورا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ملا ہے۔ Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم should be obeyed and followed in all affairs of life with an absolute reliance upon his truthfulness. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر احکامات کو اپنی تمام تر زندگی کے معاملات میں اوبے کرنا ہے، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، گھریلو ہوں، یا وہ ہمارے خاندان سے ریلیٹڈ ہوں۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کی کہیں بھی بات، ہر ایک بات سچی ہے، مکمل ہے، اور ہماری زندگی کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ We should follow the Islamic commanders as well because they are the subordinates of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنے امت کے اماموں کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ ہمیں شریعت کے مطابق حکم دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فالوورز ہیں اور قرآن پاک کو اور احادیث کو اچھی طرح سمجھ کر ہمیں احکامات منتقل کرتے ہیں، تو دین کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کو اوبے کریں اگر وہ شریعت کے مطابق ہمیں فیصلہ دیتے ہیں۔ Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, "Who's obey my commander obeys me, and who disobey the commander disobeys me." مسلم شریف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں یہ حدیث کہی کہ جس نے میرے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، امام صرف شریعت اور قرآن کے مطابق اگر حکم دے تو اوبے کرنا ہے، اگر اس سے منحرف حکم دے تو پھر ہم نے اوبے نہیں کرنا۔ But if the leaders do not follow the right path, they should be advised and admonished and put all efforts to force them to follow the right path. اگر ہمارے لیڈر اور امام غلط راستے پہ چل پڑیں تو پھر ہم نے انہیں نصیحت کرنی ہے۔ ایڈوائز کا مطلب نصیحت کرنا، اور ایڈمونش کا مطلب ہوتا ہے انہیں تنبیہ کرنا کہ آپ غلط جا رہے ہیں، تو ہم نے یہ فورسفلی ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے تمام امت جو ہے غلط راستے پہ جا سکتی ہے، تو ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، "The successor to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in his first address to the people as Khalifa said." آپ نے جب پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، "Help me، میری مدد کرو، if I am in the right side، اگر میں صحیح راستے پر ہوں، if I am in the wrong set me، اور اگر میں غلط راستے پہ جاؤں تو میرا
ہاتھ پکڑ کے مجھے کھینچ لینا، یعنی کہ صحیح راستے پہ میری مدد کرنا، اور برے راستے پہ جانے پہ بھی میری مدد کرنا، یعنی مجھے اس سے روک لینا اور مجھے بتانا کہ اب میرا راستہ غلط ہو گیا ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے امام کی اطاعت اس صورت میں کریں کہ جب وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں ہدایات دے رہا ہو۔ Sincerity towards fellow beings means to show and behave them with purely open and straightforward way. Nothing should be done wrong or hidden. ہمیں سنسیئرٹی کرنی ہے لوگوں کے ساتھ، ہم جو بھی معاملات کریں ان کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ کریں، کوئی بھی چیز ان سے چھپا کے نہ رکھیں، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو یا گھریلو رشتہ داری کا معاملہ ہو، ہمیں تمام تر چیزیں ان کے سامنے بالکل واضح کر دینی چاہیے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جینوئن انٹرسٹ شوڈ بی گیون، ہمیں ان کو صحیح انٹرسٹ دینا ہے، جتنا فائدہ ہمیں اپنے لیے سمجھ آ رہا ہے اتنا ہی فائدہ ہم نے دوسرے کے لیے سوچنا ہے۔ لائف شوڈ بی پروٹیکٹیڈ، ایک دوسرے کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ پراپرٹی شوڈ بی سیکیورڈ، ایک دوسرے کی پراپرٹی کی حفاظت کرنی ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، ناجائز جائیداد نہیں کسی کی ہتھیانی۔ ایوری پاسبل ہیلپ اینڈ سروائیو شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو دیم، ہر قسم کی مدد انہیں دینی ہے تاکہ وہ زندگی کے اندر سروائیول کر سکیں، یعنی اپنی زندگی کو آگے آسانی سے بڑھا سکیں۔ دس از دا اینڈ آف دا لیکچر۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دا چینل، کائنڈلی کمنٹ دا ویڈیو ان دا کمنٹ سیکشن۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگلی حدیث کے لیے نئی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔